جب بھی جنگ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے تو بحری بیڑے، جنگی طیارے، بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور موٹر گولے سمیت کئی خطرناک ہتھیار ہمارے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں۔ مگر پچھلے 2 سالوں میں ایک نئے ہتھیار نے جنگ کے میدان میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے، اور یہ ہے بغیر پائلٹ چلنے والا ڈرون۔ یہ سستا ہے، بننے میں آسان ہے اور ریڈارز کو چکما دے سکتا ہے۔ طاقتور ممالک تو پہلے ہی اس کے ایڈوانسڈ ورژن استعمال کر رہے ہیں، مگر اب کمزور ممالک اور کئی نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اسے استعمال کرنے لگے ہیں۔ پھر چاہے یوکرین اور روس کی جنگ ہو، امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ ہو، یا پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی، ڈرون آپ کو اب ہر وار فیئر کا لازمی حصہ نظر آئے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ڈرون جیسے سوفسٹیکیٹڈ اور گائیڈڈ ویپن کا اتنی آسانی سے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے؟ اس وقت اس کی جو قیمت ہے ٹیکنالوجی کی، اس کی جو پریسیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا استعمال ہے، وہ اب تقریباً ہر کسی کی استطاعت میں آ گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہدف تک پہنچ سکیں، دوسرا یہ کہ جو بھی آپ مواد استعمال کرتے ہیں وہ پریسائز ہو اس حد تک کہ وہ نقصان جو ہے اپنی جگہ تک پہنچائے، واضح ہوتا ہے۔ اور یہی چیز آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ جہاں بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ اس وقت ٹیکنالوجی کی جو ایکولنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر نہ صرف یہ ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں بڑی طاقت کے خلاف، بلکہ جو ان کی ایج تھی انفارمیشن کے لحاظ سے، جو ان کی ایج تھی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اس کو بڑی تیزی سے عبور کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز بھی بڑی واضح طور پہ ابھرتی ہے، اور وہ یہ کہ جنگی محاذ کے اوپر جو ملک یا جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں وہ ایک لحاظ سے ایک بڑا ٹارگٹ پرووائڈ کرتی ہیں، اور جب وہ بڑا ٹارگٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم ٹیکنالوجی سے اور کم پیسوں سے اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں آپ دھماکہ خیز مواد استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اسی طرح ہے۔ اس وقت جو پہلے عسکری محاذ پہ صرف آپ کے پاس انفارمیشن موجود تھی، اب آپ کو ٹریفکنگ ڈیٹا سے، آپ کو انٹرنیشنل شپنگ ڈیٹا سے، آپ کو جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو کمرشلی اویلیبل ہے، اس سے آپ نہ صرف جنگی جہازوں کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ یہاں تک کہ میزائلز کو، یہاں تک کہ 1 میٹر ریزولوشن تک دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بیس کے اوپر۔ سو جو پہلے ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا کہ بیٹل فیلڈ کے اندر آپ سرپرائز رکھیں گے یا آپ کیموفلیج کر سکیں گے، وہ موجود نہیں ہے۔ ڈرونز، خصوصاً کمرشل ڈرونز کی تیاری میں چین دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ہے، مگر ایسے الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ اب نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کمرشل ڈرونز کو ماڈیفائی کر کے حملہ آور ڈرونز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب اسی چائنیز ڈرون کو لیجئے جو کہ -40 ڈگری سینٹی گریڈ اور 5500 میٹر کی بلندی پر بھی پرواز کر سکتا ہے۔ ان گاڑیوں نے 5500 میٹر کی بلندی پر -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم درجہ حرارت میں اور 7 درجے کی ہواؤں میں کام کرتے ہوئے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ خاموشی سے پرواز کر سکتی ہیں یا کم شور کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ ان کی ساخت بہت سادہ ہے جو کم لاگت میں تیاری اور استعمال کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل کے جواب میں عرب ممالک سمیت اسرائیل میں بھی دفاعی نظام کی موجودگی کے باوجود ڈرونز کے ذریعے کئی کامیاب حملے کیے ہیں، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ کم لاگت ہونے کے باعث ایران ان ڈرونز کے ساتھ بیلسٹک میزائلز کو لانچ کرتا ہے تاکہ فضائی دفاعی نظام کو کنفیوز کیا جائے اور گراؤنڈ پر زیادہ سے زیادہ امپیکٹ حاصل کیا جائے۔ اور اسی کامیاب ایرانی اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اس اسٹریٹجی کو فالو کیا، اور انہوں نے بھی ایرانی شہید ڈرونز کی طرز پر ڈرونز تیار کیے ہیں جو کہ خودکش حملہ آور ڈرونز ہیں اور جن کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور انہی ایرانی شہید ڈرونز کے جواب میں امریکہ کی جانب سے بھی کم لاگت کے خودکش حملہ آور ڈرونز تیار کیے ہیں جنہیں اس جنگ میں استعمال بھی کیا گیا ہے۔ مگر اب یوکرین عرب ممالک کو ایسے ڈرون انٹرسیپٹرز فراہم کر رہا ہے جو کہ امریکی پیٹریوٹ دفاعی نظام کے مقابلے میں کافی سستا ہے اور مؤثر بھی۔ مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں اس وقت 201 یوکرینی موجود ہیں، مزید 34 تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ یہ فوجی ماہرین ہیں، ایسے ماہرین جو جانتے ہیں کہ کس طرح مدد کرنی ہے اور شہید ڈرونز کے خلاف دفاع کیسے کرنا ہے۔ ہماری ٹیمیں پہلے ہی متحد
متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب میں موجود ہیں اور کویت کی جانب بھی روانہ ہیں۔ and on the way to Kuwait. اس کے فوائد، اس کی رفتار، اس کی پھرتی اور اس کے استعمال میں آسانی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی FPV ڈرون اڑانا جانتے ہیں تو اس سیٹ اپ پر منتقل ہونا 3 سے 4 دن کا کام ہے۔ پاکستان میں بھی پچھلے کچھ عرصے کے دوران چینی ساختہ ماڈیفائڈ ڈرونز کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملے کیے گئے ہیں، اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران بھی افغانستان سے کئی ڈرونز پاکستان کے شہروں راولپنڈی اور کوہاٹ تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان ایسے کسی بھی ڈرون حملوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں تو مستقبل میں ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی ہوگی یا UAV سے جو ٹیکنالوجی ہے، یا جو AI ہے اور جو اس کے ساتھ سائبر تھریٹس ہیں، اور ان سب کو جو لنکیج کرنے والے جو اس وقت انٹرنیشنل کوڈ آف کانڈکٹ ہے، وہ آپ کو پاکستان کے اندر واضح طور کے اوپر استعمال بھی کرنا ہوگا اور لگانا بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہر ٹیکنالوجی جو ہے اس میں آپ روک تھام جو ہے عسکری طور پہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سی جگہ پہ آپ کو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے، بہت سی جگہ پہ آپ کو میش کی ضرورت ہے جو آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ تمام ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ کو استعمال کرنی ہوں گی۔ اور تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے جو چیز اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ سم ٹائمز بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے بہت کم ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی مؤثر نہیں ہوتی، تو آپ کو ہر ٹیکنالوجیکل لیول کے اوپر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور تیسری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں آپ یہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بہت بہتر طریقے سے جو ہے ایکسپینڈ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن ہے AI میں ڈرونز کے علاوہ آپ کے کیمراز ہو گئے، آپ کی پرسنل سافٹ ویئرز ہوگی، یہ تمام چیزیں ہیں جہاں ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جو معلومات ہیں جو ڈیٹا پروٹیکشن کے لحاظ سے، جو امیج پروٹیکشن کے لحاظ سے، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے لحاظ سے، وہ آپ کے لیے ویپنائز ہو سکتی ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔